بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 51 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق نمبر 51 کا عنوان کنایہ کا بیان ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والکنایۃ ہی ما استتر معناہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والکنایۃ ہی ما استتر معناہ والمجاز قبل ان یصیر متعارفا بمنزلۃ الکنایۃ۔ اور کنایہ وہ لفظ ہے جس کا معنی چھپا ہوا ہو اور مجاز متعارف بننے سے پہلے کنایہ کی طرح ہی ہوتا ہے، کنایہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ وحکم الکنایۃ ثبوت الحکم بها عند وجود النیۃ او بدلالۃ الحال۔ اور کنایہ کا حکم جو ہے وہ اس کے ساتھ حکم کا ثبوت ہے نیت کے پائے جانے کے وقت یا حال کی دلالت کے وقت۔ اذ لا بد له من دلیل یزول به التردد ویترجح به بعض الوجوہ۔ اس لیے کہ کسی ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے تردد زائل ہو جائے اور بعض وجوہ راجح پا جائیں، ترجیح پا جائیں۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ لَفْظُ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِيمِ كِنَایَةً فِي بَابِ الطَّلَاقِ۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ بینونت اور لفظ تحریم کو طلاق کے باب میں کنایہ کا نام دیا گیا ہے، لمعنی التردد و استتار المراد، تردد اور مراد کے پوشیدہ ہونے کے معنی کی وجہ سے، تردد کے معنی کی وجہ سے اور مراد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت تھی اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی باقاعدہ تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ ہم صریح اور کنایہ چونکہ یہ چل رہا ہے تو کنایہ کا لغوی معنی ہم پڑھتے ہیں، پھر اصطلاحی پڑھیں گے، پھر اس کے حوالے سے حکم وغیرہ اور دیگر تفصیلات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کنایہ کا جو لغوی معنی ہے یہ باب ضرب یضرب سے کنا یکنی سے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ کنایہ وہ لفظ ہے کہ جس کے مرادی معنی میں متعدد امکانات کی وجہ سے پوشیدگی ہو، جیسے مصنف نے بیان کیا کہ مستتر معناہ، جس کا معنی پوشیدہ ہو، تو چونکہ اس کے معنی میں متعدد امکانات ہوتے ہیں اس لیے اس کے معنی میں پوشیدگی و پیچیدگی ہوتی ہے۔ اب والمجاز سے مصنف یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کنایہ کے درجے میں اور اس کی کون سی اقسام داخل ہیں، تو ان میں سے مصنف نے ایک قسم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک مجاز متعارف نہ ہو جائے تو اس وقت تک مجاز کنایہ کے درجے میں رہتا ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمال باقی ہوتا ہے کہ معنی حقیقی مراد ہے یا معنی مجازی مراد ہے، اور یہ اس مجاز کی بات ہے کہ جس پر کوئی قرینہ نہ ہو۔ مجاز کے علاوہ دیگر اقسام بھی ہیں جو کنایہ کے درجے میں داخل ہوتی ہیں، مثال کے طور پر مشترک تعویل سے پہلے کنایہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حقیقت مہجورہ جب کہ اس کی نیت نہ کی گئی ہو، تو خفا کی چاروں اقسام، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ سب بھی کنایہ کی قبیل سے ہیں۔ تو بہرحال اور بھی ایسی کئی چیزیں ہیں جو کنایہ کے درجے میں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہاں پر بھی بیان کی گئی۔ اب کنایہ کے حکم کو مصنف علیہ رحمہ و حکم الکنایت سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ کنایہ کے ذریعے حکم اس وقت ثابت ہوگا کہ جب متکلم کسی ایک معنی کی نیت کرے
یا کسی ایک معنی کے مراد ہونے پر کوئی قرینہ موجود ہو۔ نیت کی اگر بات کریں تو نیت کی مثال یہ ہوگی کہ اگر کسی شخص نے لفظ کنایہ کا تکلم کرتے وقت کسی ایک معنی کی نیت کی اور اپنی بیوی سے کہا انتی بائن، اور اس سے طلاق کی نیت کی، تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یعنی کہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ کنایہ کے ذریعے حکم اس وقت ثابت ہوگا جب متکلم کسی ایک معنی کی نیت کرے یا کسی ایک معنی کے مراد ہونے پر کوئی قرینہ موجود ہو۔ تو اب چونکہ بینونت کے کئی معنی تھے لیکن اس نے ایک معنی کی نیت کر لی تو یہ معنی متعین ہو گیا، تو یہ قرینے سے ہٹ کر لفظ میں نیت کے اعتبار سے مثال تھی۔ اب دلالت حال یعنی قرینے کی مثال یہ ہوگی کہ بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی کہ اس وقت شوہر نے بیوی سے کہا انتی بائن یا انتی حرام، تو اب ان الفاظ کے ذریعے عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اگرچہ شوہر یہ بھی کہے کہ نہیں جی میری نیت طلاق کی نہیں تھی۔ الفاظ کنایہ سے حکم کے ثبوت کے لیے دو امور میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، یا معنی کی تعیین پر نیت پائی جائے یا قرینہ پایا جائے تاکہ الفاظ کنایہ کے تردد کو زائل کر کے کسی ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے۔ تو لہٰذا اول صورت میں جب اس نے نیت کر لی کہ انتی بائن میں جو بول کر طلاق مراد لے رہا ہوں، تو وہاں نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا فیصلہ اس کا، اور نیت کر لینے سے اسی پر ہم اسی معنی کو راجح قرار دیں گے، اگرچہ وہ احتمالات اور بھی ہیں کہ بائن لفظی جدائی بھی ہو سکتی ہے کہ میں تم سے اس گھر سے جدا ہو جاؤ، یہاں مجھ سے فی الوقت جدا ہو جاؤ، اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاؤ، تو کافی معنی کا احتمالات موجود ہیں۔ لیکن چونکہ شوہر نے ایک معنی کو متعین کر دیے نیت کر کے کہ میں نے یہاں طلاق ہی مراد لی تھی، تو لہٰذا اب وہی مراد ہوگی۔ اور دوسری صورت میں اب شوہر نے جس وقت انتی بائن بولا، اگرچہ اس کی نیت وہ بولے میری نیت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ حالت بتا رہی ہے، قرینہ بتا رہا ہے کہ بات ہی طلاق کی چل رہی ہے، عورت مانگی اس سے طلاق لی تھی اور اس نے انتی بائن بول دیا یا انتی حرام بول دیا، اب اگرچہ یہ اور ارادے بتاتا پھرے لیکن اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، نیت چاہے جو بھی ہو۔ تو بہرحال یہ تھا کہ جب آپ کنایہ سے حکم ثابت کریں گے تو دو باتوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، یا نیت پائی جائے یا پھر قرینہ پایا جائے۔ اب ولحاظ المعنی سے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ کنایہ کی مراد میں تردد اور پوشیدگی ہوتی ہے، اسی تردد کی وجہ سے طلاق کے باب میں لفظ بینونت اور لفظ تحریم کو بھی کنایہ میں شمار کیا گیا ہے، ورنہ یہ الفاظ حقیقتاً کنایہ نہیں ہیں، کیونکہ ان الفاظ کے معانی لغت کے لحاظ سے متعین ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ بینونت کا لغوی معنی جدائی ہے، مگر جب شوہر بیوی سے انتی بائن کہے تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ نکاح سے جدائی مراد ہو، یا معصیت سے جدائی مراد ہو، نافرمانی سے جدائی مراد ہو، یا بھلائیوں سے جدائی مراد ہو، وغیرہ وغیرہ، اور بھی ایسے احتمالات موجود ہیں۔ اسی طرح لفظ تحریم کا لغوی معنی وہ منع کرنے، حرام کرنے کے ہیں، لیکن جب شوہر نے بیوی سے انتی حرام کہا تو اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو باقی لوگوں پر حرام ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے معاصی سے روک دیا گیا ہے یا نیکیوں سے روک دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اگر شوہر نے انہی الفاظ یعنی بینونت و تحریم کے ذریعے طلاق کی نیت کی یا طلاق پر کوئی قرینہ یعنی تذکرہ طلاق وغیرہ موجود ہو تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اگر ان الفاظ سے نہ ہی طلاق کی نیت کی ہو اور نہ ہی طلاق پر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو جی اب یہاں پر اگر یہ شبہ پیدا ہو کہ طلاق بائنہ کیوں واقع ہوگی، رجعی کیوں نہیں ہوگی، تو طلاق رجعی کے لیے صریح الفاظ ہوتے ہیں، اور بینونت چونکہ یہ طلاق ہی کے معنی میں صریح نہیں ہے، ہم نے جیسے سمجھا کہ اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک طلاق کا بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس غیر صریح لفظ سے صریح طلاق واقع نہیں ہوگی تو پھر وہ رجعی بھی نہیں کہلائے گی۔ ہاں جہاں
لفظ صریح ہو انتی طالقن بول دے تو اب چونکہ لفظ صریح ہے تو اب جو واقع ہونے والی طلاق ہوگی وہ بھی طلاق صریح یعنی رجعی طلاق واقع ہوگی۔ بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے اس سبق میں آپ اچھی طرح سمجھیں، ہم نے جو پڑھا اس کو نوٹ کریں اور اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کنایا کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کنایا کے حکم کو تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔